अंजुमन के रज़ाकारों से गुजारिश है कि जुलूस का रास्ता کر کے آئے پانچ گلی سونے جتنی منزل رات رومن والا تاریخ دیے کل 70 قدم دیے بچڑا بھی میں میرا دی کڑی مجبوری کو دی تھی جے
تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
आगे न झुक सकेगा। ये सर खुदा की कसम हमारा, तुम्हारे फतवों ने हर जगह पर हुसैनियत से शिकस्त खाई। अगर से आपस में लड़ना है, कलम तुम्हारा, अलम हमारा। रसूल की नवासियां जंगल में भरा कर लुटा के आ रही है, जंगल में भरा कर लुटा के आ रही है। बशीर सदा देता चला, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मोहम्मद की नवासियां जंगल में भरा कर लुटा के आ रही है, जंगल में भरा कर लुटा के आ रही है। बशीर कहता है मदरसे के बच्चों ने मेरी राह को रोका, मेरे रास्ते को रोका। कहने लगे सदा देने वाले, इतना बता मुस्लिम के राज दुलारे आ गए, इतना बता ओनो मोहम्मद आ गए, इतना बता कासिम इब्ने हसन आ गए। बशीर कहता मैंने सरों पे हाथ रख के कहा काफिला मदीने के बाहर रुका है, सब इस्तकबाल को जाते हैं, तुम भी चलो। बशीर कहता आगे बढ़ा। जवानों ने राह रोकी, जवानों ने राह रोक के सदा देने वाले बस इतनी खबर दे अली अकबर आ गए, इतनी खबर दे अब्बास दिलावर आ गए। बशीर कहता मैंने जवानों से भी यही कहा, लेकिन कयामत सी कयामत थी जब मैं मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा और मैं सदा दे रहा था। बैतुल शरफ का दरवाजा खुला, एक बीबी असा का सहारा लिए, एक बीबी असा का सहारा लिए दौड़ी पर आई। कहने लगी सदा देने वाले बस इतनी खबर दे मेरे बाबा हुसैन आ गए, मेरे बाबा हुसैन आ गए। बशीर कहता मैंने दस्ते अदब जोड़ के कहा बीबी तेरा कुनबा मदीने के बाहर रुका है, सब इस्तकबाल को जाते हैं, आप भी चलिए। आगे आगे तो बीबियां चली, वो अहले मदीना पीछे पीछे चले। और जब काफिला आले मोहम्मद के करीब ये अहले मदीना का काफिला पहुंचा तो बशीर कहता मैंने देखा ज़ैनुल इबा ने दोनों हाथ कमर पे रखे, अपने मुकाम से खड़े हो गए, चंद कदम आगे बढ़े और झुकते हुए का दादी अम्मा सलाम लो, दादी अम्मा सलाम लो। उम्मुल बनीन ने सर को बुलंद किया और ज़ैनुल इबा को सर तक पैर तक देखा और घबरा के कहा किसने मुझको सलाम किया, किसने मुझको सलाम किया। ज़ैनुल इबा ने सर झुका के कहा दादी अम्मा पहचाना नहीं, मैं अली इब्न हुसैन हूँ, मैं अली इब्न हुसैन हूँ। तो उम्मुल बनीन ने दोनों हाथ बुलंद करते हुए कहा शहजादे खैर से 22 बरस का सिन है, जवानी में पीढ़ी आ गई। सज्जाद ने सर को पीट के कहा दादी अम्मा जो माँ बहनों पपियों के साथ बाजारों दरबार में जाए वो जवानी में बूढ़ा ना हो जाए तो क्या है, वो जवानी में बूढ़ा ना हो जाए तो क्या है। वो बीबी जो असा का सहारा लिए थी एक बीबी की हुजूरी में आई, एक बीबी की हुजूरी में आई, चलते चलते रुबाब की हुजूरी में आई और एक मर्तबा रुक के रुबाब का चेहरा देखा, रुबाब का चेहरा देखा। कहने लगी क्या तुम ही अम्मा रुबाब हो, क्या तुम ही अम्मा रुबाब हो। रुबाब ने कहा हाँ सोहरा मैं ही रुबाब हूँ, मेरे लाल ढूंढ क्या रही है। सोहरा ने कदम आगे बढ़ाया, कहने लगी अम्मा जब गई थी तो आगोश में मेरा छोटा सा भाई अली असगर, अम्मा वो नजर नहीं आता। हाय अली असगर कहता। रुबाब खड़ी हुई, एक कटरी आगोश से गिर गई, सीने से सोहरा को लगा के कहा सोहरा तेरे अली असगर को तो ना ला सकी, असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां लाया, असगर का लहू भरा शलू का लाया
آ گئی زینب مدینے، آ گئی زینب مدینے کا زین و لبا، سب سے پہلے مجھے نانا کے روزے پہ جانا ہے، نواسی کو نانا سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ عزیزوں محملیں چلی روزہ رسول کی جانب، دور سے نانا کا روزہ نظر آیا، شہزادی نے محمل سے اپنے آپ کو گرایا اور گرا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور ایک مرتبہ روزے کی جالیوں کو تھام کے کہا نانا زینب آ گئی، نانا زینب آ گئی۔ نانا جب کوئی سفر سے آتا ہے تو کچھ تحفے لے کر آتا ہے، نانا تیری امت نے تحفے دیے، نانا اگر نہ محرم نہ ہوتے تو میں بازوؤں پہ رسی کے نشان دکھاتی، میں بازوؤں پر رسی کے نشان دکھاتی۔ آواز دی زین و لبا، اب مجھے ماں سے کچھ باتیں کرنا ہے، اب مجھے ماں سے کچھ باتیں کرنا ہے، طاقت نہیں سن سکو تو سنو۔ شہزادی جب بقیے میں آئی تو گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ماں کے مرقد عالی پہ پہنچی، پائیں تھی سر کو رکھ کے کہا اماں تیرا حسین تو نہ لا سکی، اماں تیرا حسین تو نہ لا سکی۔ اور یہ کہہ کر ایک گٹڑی کو خبر پہ رکھا اور گٹڑی کو کھول کے کہا اماں حسین کا لہو بھرا کرتا لائے ہاں، حسین کا لہو بھرا کرتا لائے ہاں، اور حسین کا لہو بھرا کرتا مرقد زہرا پہ ڈال دیا اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اماں بھولی نہیں ہو جب بندے کفن کھلے تھے اور آپ نے حسین کو سینے سے لگا لیا تھا، اماں یہ تیرے حسین کا کرتا ہے، اماں یہ تیرے حسین کا لہو بھرا کرتا۔ مدینہ لرز رہا تھا، مدینہ لرز رہا تھا، آواز آئی زینب یہ کرتا اٹھا لے ورنہ قیامت آ جائے گی، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ آخری منزل سن سکو تو سنو۔ دیکھو جب تم سفر سے لوٹتے ہو تو کہاں جاتے ہو؟ اپنے گھر جاتے ہو۔ زینب سفر سے لوٹی اپنے گھر نہیں گئی، بھائی کے گھر گئی، اپنے گھر نہیں گئی، بھائی کے گھر گئی۔ اور جس حجرے کو دیکھا خالی دیکھا، کلیجہ پھٹ گیا زینب کا، کلیجہ پھٹ گیا زینب کا۔ کچھ دن گزرے، عبداللہ بن جعفر طیار نے علی ابن الحسین سے کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہیں کچھ دیر کو اپنے گھر بھی آئیں، کچھ دیر کو اپنے گھر بھی آئیں۔ علی ابن الحسین نے معروضہ رکھا اپنی پھوپھی کی بارگاہ میں، شہزادی بھائی کے گھر سے چلی اپنے گھر کی جانب اور گھر میں قدم رکھا، دالان میں آئی، قدموں سے چلا نہ گیا، کمر کو تھام کے بیٹھ گئی، کمر کو تھام کے بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ کھلا، عبداللہ حجرے کے دروازے پر آئے اور آ کے کہنے لگے کون بی بی میرے گھر میں نالا و شیون کر رہی ہے، کون بی بی رو رہی ہے؟ شہزادی نے سر کو بلند کرتے ہوئے کہا عبداللہ اچھا ہوا جو تم نے نہیں پہچانا، میں تو بازاروں میں دعا کرتی چلی گئی کہ کوئی نہ پہچانے کہ محمد کی نواسیاں جا رہی ہیں، محمد کی نواسیاں جا رہی ہیں۔ اور پھر کہا عبداللہ کیوں یاد کیا، عبداللہ کیوں یاد کیا؟ عبداللہ کیا اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو، اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ عبداللہ نے رخسار پیٹ لیے، رخسار پیٹتے ہوئے کہا شہزادی وہ تو غلام تھے، غلاموں کا پوچھنا کیا ہے، غلاموں کا پوچھنا کیا ہے؟ عبداللہ پھر کیوں یاد کیا؟ سنو رخصت دو۔ کہنے لگے صفین
بابا نے حسین کو میدان سے واپس بلایا. میں نے کچھ مکالمہ کیا, میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, عبداللہ حسین کی جنگ کربلا میں دیکھنا, عبداللہ حسین کی جنگ کربلا میں دیکھنا. شہزادی میں کربلا میں موجود نہ تھا, بس اس لیے زحمت تھی کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا مولا کیسا لڑا, میرا مولا کیسے لڑا, بس اتنا سننا تھا. دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہوئی, کہنے لگی, عبداللہ سنو گے, صبح سے شام تلک لاشے پہ لاشا اٹھا کے لایا, اور عصر کی منزلیں تھی جہاں سواری کو طلب کیا, کوئی سواری پہ سوار کرنے والا نہ تھا, وہ سواری پہ سوار ہوئے, سواری میدان کی جانب چلی, جہاں جہاں سواری چلی میں بھائی پر نگاہ جمائے ہوئے تھی. عبداللہ میں در خیمہ پہ کھڑی بھائی پہ نگاہ جمائے ہوئے تھی. بھائی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا, حجت کو تمام کیا. جب جواب نہ آیا تو ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالا. عبداللہ اب کیا تھا, کبھی میمنے پہ حملہ تھا, کبھی میسرے پہ حملہ تھا, کبھی قلب لشکر میں در آئے, سر کٹ کٹ کے ہوا میں اڑ رہے تھے, الحفیظ کی صدائیں بلند تھی. عبداللہ میں تنہا در خیمہ پہ کھڑی بھائی کو داد شجاعت دے رہی تھی, میں تنہا در خیمہ پہ کھڑی بھائی کو داد شجاعت دے رہی تھی, میں تنہا بھائی کی جنگ کا نظارہ دیکھ رہی تھی. لیکن عبداللہ ایک منزل آئی جب مجھے بھائی نظر نہیں آئی, عبداللہ ایک منزل آئی جب مجھے بھائی نظر نہیں آیا. عبداللہ میں گھبرا کے خیمے میں آئی, زین و لبا کا شانہ ہلا کے کہا, بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے. سید سجاد نے غش سے آنکھ کھولی, کہا پھوپھی اماں سہارا دیجئے. میں سہارا دے کے دمیں دروازہ خیمے پہ لائی. زین و لبا نے سر جھکا کے کہا, پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ الٹ دیجئے. میں نے آگے بڑھ کے خیمے کا پردہ الٹا, میرے کانوں میں یہ صدا آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. میں نے گھبرا کے کہا, بیٹا کہاں ہے تمہارے بابا؟ کہا پھوپھی ابا وہ نوکے نیزہ پر میرے بابا کا کٹا ہوا سر ہے, حسین مارے گئے, زینب یہ گاؤں تھا. خواب نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام ان پر جو زحمت کشے سلاسل ہے, مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. اس کی شروع
آقا سے ہماری گزارش ہے کہ ہماریوں کو آگے جانے کا راستہ دیجیے. کرام حضرات خواتین کو زیارت کے لیے جگہ دیجیے. بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے یہ سنبھالیے شہید کربلا کی کہ جس کی شمع نے گردن جگا کی. بڑے چلیے ادب اور قاعدے سے